عزیز طلباء، اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد ضیاء الرسول آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے سال اول کی نظم حمد شروع کی تھی۔ حمد کے شاعر جو ہیں وہ امیر مینائی ہیں، ان کا تعارف جو ہے وہ میں نے کروایا تھا۔ آج باقاعدہ اس نظم کو شروع کرتے ہیں۔ حمد بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کو ہم حمد بولتے ہیں۔ اب پہلا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ امیر مینائی قادر الکلام شاعر ہیں، وہ ایک صوفی درویش مند انسان تھے، کیونکہ یہ جو تصوف ہے یہ ان کو ورثے سے ملا ہے۔ آپ مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اس وجہ سے آپ کی نظم میں اللہ تعالیٰ کی شان کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال وہ جو ہے وہ جا بجا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو شعر میں نے پڑھا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ جس جگہ تو ہے وہاں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں ہے۔ اے اللہ جو تیرا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو امیر مینائی نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ امیر مینائی کہتے ہیں کہ جو مقام، جو مرتبہ، جو عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ جو مقام ہمارے مالک کا ہے، خالق کا ہے، وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، وہ بے مثل ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ ہر ایک انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو شرک کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی گناہ ہے۔ تو اس لیے اس کائنات میں صرف اس کائنات کو چلانے والی، اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو یہ نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہو جاتا۔ اس لیے اس کائنات میں صرف واحد ایک ہی ایسی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک نظم و ضبط کے طریقے سے چل رہا ہے، اس میں کوئی بھی بے قاعدگی ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ جو خوبصورت نظم و ضبط ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں، دن اور رات اپنے وقت پہ آتے ہیں، تو اس سب کے پیچھے اس نظام کو چلانے والی ذات اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے اس مقام تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، صرف ایک لفظ کن کہتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ اور مختلف بے شمار انبیاء کرام جو ہے وہ تشریف لاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اسی طرح قرآن مجید اس میں سورہ اخلاص دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، یکتا ہے، اس کی ہمسری، اس کی برابری کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے جو مقام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اس مقام تک کوئی اور دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ اچھا، اس میں تو ایک تو اگر آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کائنات کا مالک اور خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کون جانے تجھے کہاں ہے۔ اب ویسے تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے زمین اور آسمان میں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ تو موجود ہے لیکن ہماری آنکھ اس کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وجود کے لحاظ سے تو ہمیں نظر نہیں آتی،
لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے لحاظ سے ہم اس کو ہر جگہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں, جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اسی طرح وہ جو وحدت الوجود, جو صوفیہ اکرام اس چیز کا فلسفہ بیان کرتے ہیں, وہ وحدت الوجود کیا ہے کہ اس کائنات میں اگر حقیقی کوئی وجود ہے, کوئی حقیقی ذات ہے, تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. باقی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جانی ہے. تو اس لیے شاعر نے جو ہے وہ اس میں بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ دل کی آنکھ چاہیے. بظاہر تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وجود کے لحاظ سے تو ہمیں نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ہماری جو عقل ہے وہ ایک محدود سی شے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے. تو ایک محدود چیز میں لامحدود شے جو ہے وہ کیسے سما سکتی ہے؟ جیسے ایک کمرہ ہے, اس میں پورا سمندر سما نہیں سکتا, اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے تصورات سے بھی بالاتر ہے. وہ بہت بڑی ذات ہے, وہ بہت بڑی ذات ہے, اس کے وجود کو ہم پہچان نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے جلوے ہیں, جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس کو ہم ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس شعر میں شاعر نے جو اہم نکات بیان کیے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اس نے عشق و محبت کا اظہار کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کو بیان کیا ہے, پھر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یکتا اور بے مثل ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تصورات سے بالاتر ہے. پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کی اس میں آپ تشریح کر سکتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال اور اللہ تعالیٰ کی شان کی بریائی کو امیر منائی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. اگر ہم حوالے کے شعر دیکھیں تو جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا, کہ اس جہاں میں جہاں بھی دیکھو, جہاں بھی نظر جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہم کو دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اسی طرح اکبر الہ آبادی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا, عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا, جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. تو اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مثل کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا, اور جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو عزیز طلبہ, یہ پہلا شعر تھا. اب اگلا شعر جو ہے وہ شروع اس طرح ہے. اب ہم دوسرا شعر اس کا شروع کرتے ہیں. اس نظم کا شعر ہے, لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ, 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. امیر منائی نے نظم کے اس دوسرے شعر میں اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بڑے ہی آسن اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. مفہوم سنیے. اے اللہ, تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی ہے, پھر بھی تیری ذات کے جلوے ہر جگہ ہیں, سینکڑوں نشانیاں ہونے کے باوجود تو بے نشان ہے. عزیز طلبہ, امیر منائی نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں. اس کائنات کو اگر دیکھا جائے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے, یہ جو پہاڑ ہیں, یہ جو سمندر ہے, یہ سورج ستارے, ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ اس اتنے بڑے نظام کو, اتنی بڑی کائنات کو چلانے والی ذات صرف ایک ہی ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے. اب شاعر کہتا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے نظر آ رہے, لیکن پھر بھی ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں دیکھ سکتی. سینکڑوں نشانیاں ہونے کے باوجود بھی تو بے نشان ہے, ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے. اس کی وجہ جیسا کہ میں نے پہلے شعر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وجود کے لحاظ سے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے اعتبار سے ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے.
یہی وجہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو لباس مجاز میں دیکھ سکے. جیسا کہ حضرت اقبال کہتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ خواہش کرتے رہے کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا کہ تو اے موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا جلوہ دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھ نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وجود کے لحاظ سے تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود نظر آتی ہے. تو اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے محبت اس کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کو بیان کیا ہے، اور جو اہم نکات بیان کیے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے. اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے، اس کا احساس ہمیں کس طرح ہوتا ہے، اس کا احساس ہمیں مظاہر فطرت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں عیاں نظر آتی ہے، ظاہر نظر آتی ہے. اس لیے اس حوالے کے شعر دیکھے، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے. اور باقی جو پہلی نظم پہلے شعر میں نے شعر بیان کیے تھے وہ اس میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. اور الطاف حسین حالی کا شعر، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تیرا، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جاتے ہیں. کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان بھی لیتا ہے تو وہ کتنا پہچان سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ بھی نہ بیان کرنے والوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے. تو اس شعر کو بھی بچے اچھی طرح سمجھیے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ